ابھی شہباز شریف صاحب لندن میں ہیں اور سنا ہے کہ ایکسٹینشن کی بات ابھی چل رہی ہے، ایکسٹینشن دے رہے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ بیک ڈور پہ مذاکرات بھی جاری ہے. ایک طرف تو ایکسٹینشن پہ گلاباری جاری ہے، دوسری طرف آپ لوگ مذاکرات بھی کر رہے ہیں اور ایکسٹینشن کی بات کیا صدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں بڑا واضح کہہ چکا ہوں کہ اگر کوئی بیک چینل، اگر کوئی عارف علوی چینل، اگر کوئی دیگر چینل پاکستان کے اندر غیر آئینی رول ادا کریں گے تو یہ ریاست کا فائدہ نہیں ہے، یہ ریاست کا اسی طرح نقصان کریں گے جس طرح 75 سالوں میں آپ دیکھتے آئے ہیں. پاکستان کی بھلائی اسی میں ہے کہ آئین میں رہتے ہوئے آئین آپ کو جو اجازت دیتا ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، نہ کہ آپ کسی کے دباؤ میں کسی کے کھیل کا حصہ بنیں. دیکھیں بات سیدھی سی ہے، جو آئین اجازت دیتا ہے اس کے مطابق، کیونکہ یہ میری ڈومین نہیں ہے، میرا اختیار نہیں ہے، یہ جس کا اختیار ہے وہ بہتر جواب دے سکتا ہے. مگر میں ایک بطور پاکستانی، بطور ایک سیاسی ورکر کے یہ کہوں گا کہ جس طرح سینئر کو موقع دیا جاتا ہے یا جس طرح سپریم کورٹ کا ایک بنایا ہے رول، اسی طرح اگر بنے گا تو پاکستان میں عمران خان جیسے لوگوں کو سازش کا موقع نہیں مل سکے گا. آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ سازش ہو رہی ہے اور عمران خان سازش کر رہا ہے، جبکہ کل شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ گورنر راج نافذ کیا جائے چند پنجاب میں جو بھی اس نے کہا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سیاست، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہے کہ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ وہ ان سازشوں کو گرفتار بھی نہیں کر سکتی؟ تو اس کا میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کریں گے کہ آنڈے بچے جو ہیں وہ گولیاں دینا شروع کر دیں اور ایک ٹانگ پہ لگے اور دونوں ٹانگیں زخمی ہو جائیں بقول عمران خان کے، اور وہی آنڈے بچے مزید دیں اور جس کی خواہش اور ہو کہ خون میرے اندر سے بھی نکلے وہ بھی نکلنا شروع ہو جائے، تو آج تک اس سازش کو بے نقاب نہ کیا جا سکے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ایک مانیٹرنگ روم بنا ہوا تھا جو میرے پہ حملہ آور ہونے والوں کو مانیٹر کر رہا تھا. اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی سازش اور کیا ریاست کے خلاف کی جا سکتی ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا پہ، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کو آپ پاکستان کے خلاف کی جانے والی سازشیں بطور آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہو سکے. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ 3 روز سے راستوں کی بندش ہے، موٹر وے بھی بند ہے، فیض آباد بھی بند ہے. اس دوران بہت ساری چیزیں دیکھنے میں آئیں کہ بچیوں کی جو وینز ہیں وہ پھنسی رہی، ایمبولینسز پھنسی رہی، موٹر وے بھی بند ہے. تو اس سلسلے میں وفاقی حکومت کیا اقدامات کرے گی یا کر رہی ہے؟ دوسرا یہ کہ بزرگ سیاستدانوں کی جو ہے غیر اخلاقی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ویڈیو کسی نوجوان کی وائرل ہو یا بزرگ کی، مگر حقیقت جاننے کی ضرورت ہے. بد نصیبی ہے جو کچھ ہو رہا ہے، بدقسمتی ہے، دکھ ہے، رونا آتا ہے. کسی کے حوالے سے بھی کوئی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے، تحقیق کے بغیر جوڑ کر جو چیزیں کی جا رہی ہیں، یہ بدقسمتی ہے. اور دوسرا جو آپ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ یہ روڈ جو بلاک کیے جا رہے ہیں صوبائی وزراء کی سرپرستی میں، تو مجھے کوئی یہ بتائے ایک دن لوگ برداشت کریں گے؟ یہ حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ قوم کو ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں، عوام کو سہولت دینے کے لیے ہوتی ہیں، عوام کو ان کے مال و جان کی محافظ ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ وزراء کی سرپرستی میں ان کے گھر جلا دیے جائیں، ان کے موٹر سائیکل، ان کی گاڑیاں توڑ پھوڑ کر دی جائیں. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ 18ویں ترمیم اور بھی بہت کچھ کہتی ہے جو اگلے دنوں میں پھر آپ کو مجبوراً نظر آئیں گی چیزیں. تھینک یو. میں بالکل واضح یہ بات کی ہے کہ اگر مانیٹرنگ روم ہوتے تو وہ نتائج بھی دیکھ لیں. اگر مانیٹرنگ روم نہیں ہے
تو گولی بچے دے رہی ہے. میں نے تو یہ کہا ہے. تھینک یو.